یہ باغ فدائیوں اور باطنیوں کے اعتقاد میں تو جنت الفردوس اور ملائے اعلیٰ کا سرمدی عشرت کدہ ہے، مگر سچ پوچھو تو شاہان التمونت کے سراپے حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ 150 برس کی متواتر کوشش روز بروز اس کی رونق بڑھاتی رہی ہے، اور چونکہ اس سے مذہبی کام لیا جاتا ہے، لہٰذا ہر چیز کے بنانے میں یہی کوشش کی گئی کہ اس کی خوشنمائی اور دل فریبی انسان کے حوصلے سے زیادہ اس کے محو کر دینے کے لیے کافی ہو۔ یہ محل جو دیکھتے ہو کہ سونے، چاندی، مونگے اور موتی کے نظر آتے ہیں، صرف نقرئی اور طلائی ہیں، اور ان جواہرات کے رنگ میں رنگ دیے جاتے ہیں، ورنہ وہی اینٹ اور چونا ہے جس سے ہر جگہ مکان بناتے ہیں۔ نہروں کے جاری کرنے میں البتہ بڑی محنت سے کام لیا گیا ہے، مگر یہاں قدرتی طور پر پہاڑوں سے آبشاروں اور نہریں جاری کرنے کا سامان موجود تھا۔ یہ بڑی نہر جو اس باغ کے درمیان میں بھی ہے اور جس پر ایک سنہرا پل قائم ہے، وہی نہر ویرنجان ہے جس کے کنارے تم نے مدتوں آہوزاری کی ہے۔ حسین حیرت سے، وہی نہر ہے؟ زمرد: وہی یہ نہر خاص شاہی قطر سے ہوتی ہوئی یہاں آئی ہے، اور یہاں چند ایسی گھاٹیوں میں ہو کے جن میں گزرنا غیر ممکن ہے، اس فرحت بخش وادی میں پہنچ گئی ہے۔ حسین اور زمرد: وہ روشنی کیسی تھی جسے تم نے نور یزدانی بتایا تھا؟ زمرد: وہ روشنی صرف یہ تھی کہ گرد کی پہاڑوں پر رات کو بہت تیز روشنی پوری قوت کی مہتابیں چھوڑ دی جاتی تھیں، جن کا عکس یہاں کے آئینوں اور شیشوں پر لے کے قوی اور تیز کیا جاتا تھا۔ اس روشنی کا سامان صرف اس زمانے میں کیا جاتا تھا جب کوئی شخص معتقد بنانے کے لیے لایا گیا ہو۔ اس وقت سب کو حکم رہتا ہے کہ جب وہ روشنی تیزی سے چمکے تو چلا کے کہیں ھذا الذی وعدنی ربی، اور دودھ اور شراب کے حوض بھی اسی ضرورت کے موقع پر لبریز کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا تخت پر بیٹھنا اور غلمانوں کا شراب پلانا اور بے فکری و خالص مسرت کے تماشے بھی اسی موقع پر دکھائے جاتے ہیں۔ حسین: اور یہ طیور کا نغمہ اور ان کا پھل توڑ توڑ کر لانا؟ زمرد: یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چند سکھائے ہوئے طیور چھوڑ دیے گئے ہیں جن کو پھلوں کے توڑ کر لانے اور بغیر چھیڑے لوگوں کے سامنے رکھ کر اڑ جانے کی مشق کرا دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں کے طیور کو قرآن پاک کی یہ آیت بھی سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین یاد کرائی گئی ہے، جس کو وہ ہر وقت رٹا کرتے ہیں۔ حسین: بڑا گہرا فریب ہے، بھلا کوئی کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ اور ہاں زمرد، جنت کے راز بتانے میں تو اپنی سرگزشت کہنا بھول ہی گئی۔ زمرد: میری مصیبت کیا پوچھتے ہو؟ میں ہی تھی جو ان سب آفتوں کو جھیل گئی، اور کوئی ہوتا تو اب تک خاک میں مل چکا ہوتا۔ حسین: نہیں پیاری زمرد، ایسی باتیں زبان سے نہ نکال، میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہ سب مصیبتیں کٹ گئیں اور ہم پھر ایک دوسرے کی آغوش میں ہیں۔ زمرد: اصل میں یہاں میں صرف ایک حور بنانے کے لیے لائی گئی تھی۔ خورشاہ اور اس کے ہمراز اہل دربار اور یہاں کی تمام حوروں کو ہمیشہ کسی خوبصورت عورت کی جستجو رہتی ہے تاکہ اس کے حسن و جمال سے جنت میں دلچسپی پیدا کریں۔ جب میں خورشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو بد نصیبی سے اس کی نظر میں معمول سے زیادہ اور جنت کی تمام حوروں سے بڑھ کر خوبصورت ثابت ہوئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے خاص اپنے لیے مخصوص کر لے۔ میں یہ خبر سن کے انتہا سے زیادہ پریشان ہوئی اور آخر دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے مار ڈالی جاؤں مگر اس بے عزتی کو ناگوارا کروں گی۔ ابتدا میں مجھے طرح طرح کے لالچ دیے گئے، بتایا گیا کہ اس کی بیوی ہونے کے بعد تاج میرے سر پر رکھا جائے گا اور ایک عالی مرتبہ ملکہ بنوں گی، مگر میں نے کسی طرح منظور نہ کیا، اور جب اسے میری رضامندی سے مایوسی ہو گئی تو وہ ظلم پر آمادہ ہوا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ 2-2.5 مہینے اسی حال میں گزر گئے،
کہ ہر طرف موت کا انتظار کرتی تھی۔ معشوقہ با وفا کی یہ مصیبت اور وفا کشی سن کے حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگا، زمرد، تو نے میرے لیے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ زمرد، یہ مصیبت نہ تھی بلکہ اسے میں راحت سمجھتی تھی، اس لیے کہ بے عزتی اور آبرو ریزی سے بچی ہوئی تھی۔ اب خورشہ ناکامی کے غصے سے میرے قتل پر آمادہ ہو گیا، لیکن اتفاق سے کسی دوست نے رائے دی کہ ایسے کام جن کو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے سے تعلق ہو، جبر اور زبردستیوں سے نہیں نکلتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ چند روز کے لیے زمرد جنت کے محل میں چھوڑ دی جائے۔ وہاں جب ایک عرصے تک راحت و عشرت میں رہے گی تو اپنے رنج و غم بھول جائے گی اور آخر جوانی کے جذبات غالب آ کے اسے خود ہی معشوقہ بننے پر آمادہ کریں گے۔ یہ رائے اسے پسند آ گئی اور اس میں اس کے محل سے لا کے اسی جنت اور قصر زری میں رکھ دی گئی۔ یہ ایسا محفوظ مقام ہے کہ خورشہ کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہاں کبھی کوئی پرندہ بھی پر مار سکے گا۔ باہر سے کوئی شخص نہ آ سکتا تھا اور جو لوگ معتقد بنانے کے لیے لائے جاتے تھے ان کی ہر وقت نگرانی ہوتی تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ ایک آدھ بات کرنے کے سوا میں ان سے زیادہ مل بھی نہ سکوں۔ اور اوپر کیا منحصر ہے کہ جب میں تم سے ملی ہوں اس وقت بھی ان امور کی پوری نگرانی کی جاتی اور مجال نہ تھی کہ سوا تمہارے بہلانے اور بہکانے کے میں تم سے ذرا بھی بے تکلف ہو سکوں۔ اب مجھے ہر بات کا آرام تھا۔ رات دن عیش و عشرت میں گزرتی تھی اور خورشہ کے اشارے کے موافق یہاں کی تمام حوریں میری لونڈیاں بنی رہتی اور ہر وقت میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ حسین، یہ سب سامانیہ مسرت موجود تھا مگر میرے دل کو کسی طرح چین نہ آتا۔ تمہاری صورت ہر گھڑی میری آنکھوں کے سامنے رہتی اور طرح طرح کی تدبیریں سوچا کرتی تھی کہ کس طرح یہاں سے بھاگوں۔ انہی دنوں تمہارے قتل کے بارے میں بھی مشورے ہوتے اور روز میرا لہو خشک ہوا کرتا۔ ایک رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک لکودک میدان میں کھڑی ہوں، ناگہاں سامنے سے تم نظر آئے اور مجھ سے ملنے کو بے تحاشا دوڑے۔ یکایک کسی شخص نے درخت کی آڑ میں سے نکل کر تمہارے سینے میں ایک چھری ماری۔ تم وہ زخم کھاتے ہی سینہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور میں بے اختیار روتی اور چیخے مارتی تمہارے قریب دوڑی۔ بس اسی حالت میں چیختے چیختے میری آنکھ کھل گئی۔ اب کہاں چین پڑ سکتا تھا۔ باقی رات میں نے رو رو کے بسر کی اور صبح کو حیران اور پریشان بیٹھی تھی کہ مرجان نام کی ایک حور جو مجھ سے کسی قدر مانوس ہو گئی تھی اور جس سے میں کبھی کبھی دو ایک باتیں کر لیا کرتی تھی، میرے پاس آئی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔